بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ کا میزبان ڈاکٹر ساجد اقبال ایک نئی کیس اسٹڈی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کیس اسٹڈی کا ٹائٹل ہے فیٹ آف دا واسا۔ بڑی مشہور کیس اسٹڈی ہے یہ کیس اسٹڈی، ہارورڈ بزنس اسکول کے لیے لکھی ایلن میککارمک اور رچرڈ میسن نے۔ تو اس کیس اسٹڈی کو دیکھتے ہیں جی، بڑی امپورٹنٹ کیس اسٹڈی ہے۔ تصویر میں بھی آپ کے ساتھ جو واسا شپ ہے، جو کہ آج کل ایک سویڈن میں بڑا مشہور میوزیم ہے، اس کی تصویر شیئر کی گئی ہے۔ تو دیکھتے ہیں جی اس کیس اسٹڈی کی کیا اہمیت ہے۔ تو فیٹ آف دا واسا کیس اسٹڈی کا ٹائٹل ہے، اور یہ سوال یقیناً ہر طالب علم اور ویور کے ذہن میں آتا ہے کہ جو کیس اسٹڈی ہم دیکھ رہے ہیں اس کی کیا اہمیت ہے۔ تو ویورز، یہ بڑی امپورٹنٹ کیس اسٹڈی ہے واسا شپ کے بارے میں، جو کہ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کے ڈومین میں بھی پڑھی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے، اور انوویشن اور کریٹیوٹی کے حوالے سے بھی اس کیس اسٹڈی کی اپنی ہی ایک خاص اہمیت ہے۔ اور اس کے علاوہ پروجیکٹ مینجمنٹ میں بھی یہ کیس اسٹڈی یوز کی جا سکتی ہے۔ اور جیسا کہ ہر کیس اسٹڈی میں کچھ ایگزیبٹس، کچھ ٹیبلز، کچھ گرافس شیئر کیے جاتے ہیں، تو یہاں بھی ہمارا جو ایگزیبٹ 1 ہے وہ آپ کے سامنے اس فگر میں دکھایا گیا ہے، کہ یہ وہی واسا شپ ہے جس کو ریکور کیا گیا، اور یہ شپ جو ہے آج کل ایک میوزیم کے طور پہ یوز ہو رہا ہے جی۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ 10 اگست 1628 کا واقعہ ہے کہ واسا ایک سویڈش جنگی جہاز تھا، جو کہ اس وقت کے بادشاہ وقت، جن کی تصویر ایگزیبٹ 2 میں دکھائی گئی ہے، کنگ گسٹاف سیکنڈ نے آرڈر کیا تھا اپنے شپ یارڈ کو، اور یہ جہاز اپنے پہلے ہی سفر میں ڈوب گیا جی۔ سویڈش جو ہاربر ہے اس سے باہر نکلتے ہی یہ ڈوب گیا۔ اور اہم بات یہ ہے کہ اس وقت اس جہاز کو تعمیر کرنے پر، بنانے پر، سویڈن کی جو اس وقت کی اکانومی تھی اس کا 5% خرچ ہوا، جو کہ آج کے دور میں جس کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ آج امریکن اکانومی کے حوالے سے $500 بلین کی انویسٹمنٹ تھی، جو اس وقت کے بادشاہ وقت نے اس شپ کو بنانے کے لیے کی تھی۔ اور یہ ظاہر ایک اب چیلنج ہے اور دکھ کا مقام اپنی جگہ ہے کہ یہ شپ جو اتنی منتوں، مرادوں، امیدوں کے ساتھ تقریباً 400 افراد نے 3 سال، لگ بھگ 3 سال کی محنت کے بعد تیار کیا، یہ شپ جب ہاربر سے نکلا اپنی افتتاحی سرمنی کے بعد، تو بمشکل جو ہے وہ 1.25 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر سکا، اور یہ شپ ڈوب گیا۔ اور عملے کے جو 150 ارکان تھے، ان میں سے 50 فوجی، 50 ارکان جاں بحق ہو گئے جی، ڈوب کر وفات پا گئے۔ تو یہ سر اس شپ کی امپورٹنس ہے، اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ تو یہاں سر اس کیس اسٹڈی کے حوالے سے پہلا جو کوشچن ہے، جو کہ جس کا جواب ریسرچرز کو، اور ظاہر ہے پروجیکٹ مینجمنٹ، انوویشن مینجمنٹ اور پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کے اسٹوڈنٹس کو ضرور ڈھونڈنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، کہ بہت اہم سوال ہے کہ جی، کہ واسا جو شپ تھا، اس کا مقدر ڈوبنا کیوں تھا؟ کہ 3 سال اس پروڈکٹ کی تیاری پر، اور اتنی مہنگا شپ بنایا، بادشاہ وقت نے، حکومت نے اس وقت کی اس پہ پیسے صرف کیے، تو ظاہر ہے یہ شپ ڈوبا کیوں؟ اور اس ضمن میں پہلا کوشچن جو کہ پوچھا جانا چاہیے کہ اس ڈیزاسٹر کا، اس تباہی کا ذمہ دار کون تھا؟ ظاہر ہے ہر دور میں جب بھی کوئی ظاہر ہے ایسا چیلنج ہوتا ہے کہ کوئی انوویشن فیل ہو جاتی ہے، کوئی پروڈکٹ آپ لانچ کرتے ہیں اور وہ پروڈکٹ نہیں کامیابی
حاصل کر پاتی، تو پہلا سوال جس کا جواب ضرور ڈھونڈا جانا چاہیے، اور اس میں ظاہر اسکیپ گوٹس کو نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ سوچا جانا چاہیے کہ کہاں کہاں کس کس کی غلطی ہے، اور ظاہر اچھے معاشروں میں جو ہے وہ یہی کیا جاتا ہے کہ غلطی کا تعین کیا جاتا ہے، پھر کوشش کی جاتی ہے کہ آئندہ ایسی غلطی نہ دہرائی جائے۔ اوکے جی، دوسرا سوال جو کہ اسی ضمن میں پوچھا جاتا ہے وہ ہے جی کہ کون کون سی انسرٹینٹیز انوالو تھیں جو کہ اس پروجیکٹ کو فیس کرنی پڑی، جن انسرٹینٹیز کی وجہ سے یہ پروجیکٹ فیل ہوا، یہ شپ ڈوب گیا۔ تو اگین ایگزیبٹ 3 اب یہاں دکھایا جا رہا ہے کہ کراس سیکشنل ویو جی واسا کا دکھایا گیا ہے کہ اس میں ظاہر ہے سر 2 ڈیکس، اور وہ ظاہر بنائے گئے بادشاہ وقت کی فرمائش پہ، ان کے حکم پر، کہ آغاز میں تو اس شپ پہ صرف 32 توپیں لانچ کرنی تھیں سنگل ڈیک پہ، لیکن جب تیار کیا گیا 3 سال بعد تو شکل یوں بنی کہ دس شپ ہیڈ 64 کیننس، اس میں 64 توپیں لادی گئیں، رکھی گئیں، اور یہ ڈبل ڈیکس 2 ڈیکس اس کے بنائے گئے۔ دوبارہ یہ بھی ایک امپورٹنٹ مزے کا سوال ہے ریسرچرز کے لیے کہ کون کون سی انسرٹینٹیز اس پروجیکٹ کو فیس کرنا پڑی، اور اس جیسے پروجیکٹس کو آج کے دور میں بھی فیس کرنا پڑتی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں صاحب۔ یہ جی بڑا مشکل ہے، ظاہر ہے جب بادشاہ سلامت وہ موجود ہوتے ہیں تو ان کے کردار پر تو آپ سوال نہیں اٹھا سکتے، لیکن بہرحال آج کے دور میں ہم یہ سوال ضرور کر سکتے ہیں کہ اس واسا کے شپ کو بنانے کا ذرا محرک بادشاہ تھا، اور بادشاہ نے ہی انیشل ایک ڈیزائن، ایک اسپیسیفیکیشن شپ یارڈ کو دی تھیں، اور بعض انہوں نے چینج کر دی، لیکن بہرحال اس شپ کی تباہی میں کہیں نہ کہیں، اس پروجیکٹ کے فیلئر میں بادشاہ سلامت بھی حصے دار تھے، اگرچہ ظاہر ہے انہیں قصوروار نہیں ٹھہرایا جاتا، کیونکہ مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ بادشاہوں کا ذرا جو ہے نا وہ طور اتوار ان کے ذرا اور ہوتے ہیں، وہ حکم دینا جانتے ہیں، انہیں حکم کی تعمیل پسند ہوتی ہے، اور وہ ظاہر ہے انہیں الزام اس وقت نہیں دیا جا سکتا جی۔ تو بہرحال بادشاہ کی کیا مجبوریاں تھیں اور کیا وجوہات تھیں، ان کا کیا رول تھا اس زمین میں، پہلا سوال ظاہر ہے ان کے بارے میں۔ پھر اس کے بعد کیا واقعی یہ جو بادشاہ سلامت تھے، جنہوں نے جو نظر آتا ہے فیس ویلیو پہ، سرفیس سپرفیشلی ہمیں، کہ بادشاہ سلامت نے شپ یارڈ کو آرڈر کیا تھا، اور کیا صرف وہی کسٹمر تھے اس شپ کو بنانے کے، وہی ذمہ دار تھے؟ اور تیسرا ظاہر ہے یہ سوال پھر اس بادشاہ کی مجبوریاں، وہ جو کچھ دیکھ رہا تھا، جو کچھ اس دور میں ہو رہا تھا، اس کا جواب ہمیں مہیا کرتا ہے کہ یہ کیا وجہ ہوئی کہ بادشاہ سلامت نے 1625 میں ایک سنگل ڈیک کا 32 کیننز والا شپ آرڈر کیا، لیکن بعد میں انہوں نے ڈیزائن پیرامیٹرز چینج کر دیے۔ بھائی بادشاہ کو کیا افتاد آن پڑی تھی، کہ کیا ریزنز تھیں کہ بادشاہ سلامت مجبور ہو گئے ڈیزائن اسپیسیفیکیشنز کو چینج کرنے پر، اور پھر ظاہر ہے وہ جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں صاحب۔ رول آف دا شپ یارڈ جی، دیکھیں جی فیکٹری کا، پلانٹ مینیجر کا، اور بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ بادشاہ کا اپنا کردار ہے، عوام کا اپنا کردار ہے، جو انجینئرز ہیں، جو ڈیولپرز ہیں، جنہوں نے پروڈکٹ بنانی ہے، ان کا جی بڑا اہم رول ہے۔ تو یہاں جی ایگزیبٹ 4 میں اس واسا شپ کا جو ہے کراس سیکشنل ویو شیئر کیا گیا، اس کے کیل کا اور لور ہل کا، اور سوال اکثر ہم سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی کہ جواب اہم ہوتے ہیں، سوال زیادہ اہم ہوتے ہیں، جوابات کی حیثیت سیکنڈری ہوتی ہے۔ تو یہاں ایک اور سوال جو اٹھایا گیا ہے ریسرچرز کی جانب سے، کہ اس 17ویں صدی میں کے آغاز پر شپس بنائے کیسے جاتے تھے؟ تو اس چیز کو سمجھنا آج کے دور میں، آج کے طالب علم کے لیے جو انوویشن، کریٹیوٹی کو سمجھنا چاہ رہا ہے، یا پروجیکٹ مینجمنٹ کو، اس کے لیے بہت اہم ہے۔ اور سر کہ یہ جو تجربہ تھا، یہ جو ناکامی ہوئی، یہ کیوں ہوئی؟ اس کا جواب بھی ظاہر ہے بڑا اہم ہے جی، بڑا مزے کا ہے، بہت کچھ ہمیں سمجھنے کا موقع ملتا ہے، اور آخری جو ڈسکشن کی جا سکتی ہے، اور جو وجوہات ڈھونڈنے کے بعد صرف ظاہر ہے صرف وجوہات نہ ڈھونڈی جائیں، بلکہ مستقبل میں
کوشش کی جائے کہ ان وجوہات سے بچا جائے جن کی وجہ سے ایسی پروڈکٹس فیل ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں جی ایگزیبٹ 4 میں یہ بتایا جا رہا ہے، اس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ 1961 میں اپنے ڈوبنے کے تقریباً 300 سال بعد لگ بھگ اس شپ کو ہاربر سے نکالا گیا، اور جیسا آغاز میں بھی بتایا گیا کہ یہ آج کل ایک بڑا میوزیم ہے، تو اس شپ کو نکالا گیا اور یہ شپ یعنی کہ آج بھی موجود ہے۔ اور ہمارے لیے یہاں بڑے اہم سوال ہیں، اور بڑا اہم سوال ہے، اور اس کو ظاہر ہمیں پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پروجیکٹ مینجمنٹ کے اسٹوڈنٹ ہوں، انوویشن کریٹیوٹی انوویشن مینجمنٹ کو ڈیل کر رہے ہوں، اور یا اس کے علاوہ ہم جو ہے وہ دیکھ رہی ہوں کہ کیسے چیزیں آج کی دنیا میں ہو رہی ہیں، تو یہاں ان وجوہات کا جواب دیا جانا چاہیے کہ کس طرح مستقبل میں اس طرح کی جو فیلئرز ہیں ان سے بچا جا سکتا ہے، کہ جو غلطیاں اس شپ یارڈ نے کی، اس بادشاہ سلامت نے کی، اس وقت کے لوگوں نے کی، کہ وہ غلطیاں آج کے پروجیکٹ مینیجرز، آج کے جو لیڈرز ہیں وہ نہ کریں، اور اس طرح کی پروجیکٹ کی فیلئر نہ ہو۔ تو امید ہے جی کہ یہ کیس اسٹڈی آپ لوگوں کو پسند آئے گی، اور اسی طرح کی کوشش ہوگی کہ آئندہ بھی جی آپ کے ساتھ ایسے ہی انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ کیس اسٹڈیز میں شیئر کروں، اور امید ہے کہ آپ کو اس کیس اسٹڈی کو پڑھ کر اور اس کے جوابات کو دیکھ کر بہت مزہ آئے گا۔ یوٹیوب پر بھی بے شمار ویڈیوز ہیں اس حوالے سے، اور یہ کیس اسٹڈی خود بھی اویلیبل ہے جی۔ تو یہاں پر آپ کا میزبان ڈاکٹر ساجد اقبال آپ سے اجازت چاہتا ہے جی۔ السلام علیکم۔